أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا، واخترعهم على مشيئته اختراعا. والصلاة والسلام التحية والإكرام على نبيه الأمي المكي المدني القرشي، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين الميامين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من الأزل إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. صلى الله عليه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أوشاق رسول الله وعليان الهدى الكرار أسدنا من سيد الشهداء. محرم الحرام کے مجالس اپنے عروج پر ہیں، اور یقیناً تمام مومنین و مومنات کی حسرت ہے، خواہش ہے کہ کما حقہ فرزند رسول صد پیغمبر کے غم میں ان کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ بہت بہترین انداز میں بہترین موعظہ حسنہ سے نواز رہے تھے برادر، اور یقیناً یہ موعظہ حسنہ اس مجلس کی حقیقت ہے۔ اس مجلس کی بنیادی ترین مقصد یہی ہے کہ موعظہ حسنہ کیا جائے، واعظ و نصیحت کیا جائے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے ہدف قیام کو جو خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اصلاح کیسے ہوگی؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرۃ جد وابی علی بن ابی طالب۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، واسیر بسیرۃ جد وابی علی بن ابی طالب، اور ان مقصد کے لیے اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی بن مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں، ان کی سیرت پر چلتا ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ تو سب سے پہلے ہم خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند منان، خداوند قدوس ہماری ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو مومنات مشکلات میں ہیں، پریشان حال ہیں، حاضرین مومنین و مومنات میں سے جو بھی مومنات کوئی مشکل میں گرفتار ہیں یا کوئی پریشانی ہے، خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کہ خدا تمام مومنین و مومنات کی مشکلات و پریشانی کو حل فرمائیں، جو حاجات شرعیہ رکھتے ہیں ان کو برآوردہ فرمائیں۔ بالخصوص ایک برادر عزیز ہیں جنہوں نے اپنے فرزند ارجمن احمد علی کے لیے کچھ رقم ڈونیٹ کی ہے اس مسجد کے لیے، خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ان کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو حل فرمائے، اور اس کے لال کو
حق زہرا کے لال کے خدایا پروردگار آسمانی زمینی بریات سے محفوظ فرما، خدایا پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ اور حاضرین مومنین و مومنات میں سے دیکھیں آپ لوگ خوش نصیب ہیں، بہت سے حسینیہ اور امام بارگاہیں ایسی ہیں جو سارا سال بند رہتی ہیں اور فقط ماہ محرم الحرام میں کھلتی ہیں کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس قائم ہو سکے۔ لیکن آپ خوش نصیب ہیں، ایک ایسے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سال بھر عبادت خدا سے مزین رہتی ہے، بارونق اور باحشمت رہتی ہے، اور محرم الحرام میں ایام اعظام میں فرش عزاء حسین ابن علی سے مزین بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، لوگوں کے انتظامات کرنے سے، لوگوں کے انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے بہترین انداز میں اس خانہ خدا اور اس دینی مرکز کے تمام انتظامی امور دے پا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان دعاؤں میں ان مومنین و مومنات کو یاد نہ رکھیں جو اس مسجد کی ترقی کے لیے، اس مسجد کی آبادکاری کے لیے، اس مسجد کی توسیع کے لیے یا جس طرح بھی کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خدایا پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور بہترین بات یہ ہے، لیکن نظام اہم ہے، نظام متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ نظام تبھی قائم رہ سکتا ہے، نظام بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ میدان عمل میں موجود رہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے خواہران خدا ان کے علم اور توفیقات میں اضافہ فرمائیں، وہ اس مسجد کے لیے تعاون کرتے ہیں، اور بارہا یہ دیکھنے میں آتا ہے ماہ رمضان میں کہ ہماری بہنیں آتی ہیں اور صفائی کر رہی ہوتی ہیں اور طرح طرح سے انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، فنڈ ریزنگ میں بھی کام کرتی ہیں اور اتحاد اور اتفاق کو فروغ دینے میں بھی کام کرتی ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی مومنین و مومنات میں سے الہی راہ میں کام کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی بالخصوص یہ مومنین و مومنات جو انتظامی امور میں وقت دیتے ہیں، خدایا پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آئندہ زندگی بھی تیری اطاعت میں اور تیری معصیت سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا پروردگار بالخصوص پچھلے سال جو ماہ محرم الحرام میں اس دنیا میں موجود تھے اور اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ان کا تذکرہ نہ کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ حاجی غلام احمد صاحب جو اس مسجد کی رونق، اس مسجد کی زینت تھے اور آذانیں بھی دیا کرتے تھے اور نماز فجر میں اس مسجد کو ویران نہیں رہنے دیتے تھے، محترم ہم میں نہ رہے، یقیناً اس وقت جنت میں بزم حسین میں حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ خدایا پروردگارہ حاجی غلام احمد صاحب اور ہمارے ایک نمازی جو جب یہاں آتے تھے تو نماز میں زینت بنتے تھے، صوبیدار محمد عیسیٰ صاحب، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اسی سال میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے ساتھ حاجی وزیر، حاجی عنایت جس مرحومہ نے اس مسجد کے لیے زمین وقف کی، حاجی ایوب، حاجی اسماعیل وغیرہ دیگر تمام مومنین مومنات جو سامنے نہ آ سکے، پیچھے رہ کے جنہوں نے ڈونیشنز دی، خدایا پروردگارہ تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے انہیں غریق رحمت فرما، شفاعت محمد و آل محمد ان کے شامل حال فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلام میں شخصیت شناسی کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند متعال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ فقط ہتھیار کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں،
اسلحہ کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، میدان جنگ میں ہی ظلم نہیں کرتے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، وہ اپنی سرگوشیوں کو چھپاتے ہیں، یعنی وہ پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے ہیں، وہ پیٹھ پیچھے مکر کرتے ہیں، وہ پیٹھ پیچھے پلاننگ کرتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کس کے خلاف؟ محمد مصطفیٰ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، یعنی نظام کے خلاف وہ سازش کرتے ہیں، وہ نظام کے خلاف سرگوشی کرتے ہیں۔ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب دشمن میدان عمل میں آپ سے نہیں جیت سکتا تو وہ آپ کے خلاف سوگ وار کرتا ہے۔ آج ایران کے خلاف بھی دیکھ لیں، جب بھی تاریخ، پورے تاریخ میں آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ آگے مثالیں آئیں گی، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ کیا کیا پروپیگنڈا ہوتا رہا، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ خود پیغمبر ختمی مرتبہ کے ساتھ کیا کیا پروپیگنڈا ہوتا رہا، کہا کہ یہ العیاذ باللہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم اس کے جادو میں آ جاتے ہو؟ دیکھتے بوجھتے تم اس کے جادو میں، اس کے سحر میں مسحور ہو جاتے ہو۔ یہ جادو ہے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ابو جہل سے روایت، ابو جہل کے بارے میں روایت ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد ایک بہت بڑا جادوگر، العیاذ باللہ، نقل کفر نبشت، کہ محمد نے جادو کیا ہوا ہے ہم سب پر، یہ جو تمام معجزات کر رہا ہے یہ جادو کر رہا ہے۔ مکہ میں محمد کا جادو چلتا ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، مکہ سے باہر جا کر محمد سے مطالبہ کرتے ہیں، تب ہمیں جادو کر کے دکھائے، تب محمد کا جادو نہیں چلے گا۔ مکہ سے باہر گئے، باہر جا کر انہوں نے مطالبہ کیا ہے، محمد آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اگر آپ اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو یہ چاند، ہمیں اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اشارہ ہو رہا تھا کہ پہاڑ کے دونوں سرے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب تمام لوگوں نے یہ معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کیا کہنے لگے کہ محمد نے یہاں بھی ہم پر جادو کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قریب کی ایک بستی سے ایک بندے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے دائیں اور بائیں طرف چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں ابھی نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں بھی میں یہی منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد کا جادو زمین اور آسمان دونوں پر چلتا ہے، یعنی نہ ماننے والے حقیقت کو دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر آج کے دور میں، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کی ضمیر کی ایک آواز ہے، اس کے اندر ایک اللہ نے غریزہ رکھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں فجور کی مادے کو بھی رکھا ہے، تقوی کے مادے کو بھی رکھا ہے۔ انسان کے اس پیکر خاکی کے اندر ہر لمحہ ایک جنگ چل رہی ہے، اگر اس کے تقوی کو فجور پر وہ حاوی کر لے وہ انسان متقی بن جاتا ہے، امام المتقین کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے فجور کو تقوی پر غالب کر دے تو وہ جانوروں سے بھی پستر بن جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے حق اور حقانیت کو واضح نہیں کیا، خدا نے واضح کر دیا۔ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ یہ غور سے سنیے کہ انبیاء مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ شخصیت شناسی، ہمیں شخصیات کو پہچاننا ہے۔ انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ، نوع بشر امۃ واحدہ، ایک امت کی طرح تھے، کوئی اختلاف نہیں۔
امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، امن و آشتی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دیکھا کہ ان میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، بس اللہ نے انبیاء کو بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ قرآن بھی اور کتابیں بھی نازل کی، تاکہ جو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے اس پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ انبیاء کا کیا کام ہے؟ کہ جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو رہے ہیں ان اختلافات کا فیصلہ کتاب خدا کے مطابق کرنا ہے، تاکہ وہ اختلافات ختم ہو جائیں، تاکہ وہ اختلافات بولیں۔ ساتھ آپ لوگ بالکل کھٹے ہوئے ہیں، فقط اکیلا میرا بولنا ذمہ داری نہیں ہے، آپ لوگ بھی کچھ بولیں۔ انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ اختلافات کو ختم کرنا۔ یہ تمام انبیاء کا مقصد ہے۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے؟ یقیناً بدرجہ عدم یہ مقصد ہے۔ کیونکہ انبیاء فقط ایک گروہ کے لیے آتے تھے، بعض انبیاء فقط اپنے گھر والوں کے لیے آتے تھے، بعض انبیاء ایک مخصوص زمانے کے لیے آیا کرتے تھے، بعض انبیاء ایک قوم کے لیے آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے پیغمبر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ ہمیں نہیں معلوم عالمین کیا ہے، خدا عالمین کی توضیح کیسے دیتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ عالمین بیان کر دیا کہ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی رسالت ہوگی۔ تو رسول اللہ کی نبوت، رسول اللہ کی رسالت تا صبح قیامت ہے۔ کیا رسول اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ اختلافات ختم ہوں؟ امام شہرستانی کل جو میں نے نقطہ یعنی سرعت میں بیان جلدی میں بتا کے آپ کے سامنے چلا گیا، وہ اس کی توضیح دینا مقصد ہے۔ امام شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتے لکھتے ہیں کہ وَأَعْظَمُ خلاف بین الامت خلاف الامامہ، سب سے بڑا اختلاف جو امت میں رہا ہے وہ اختلاف ہے امامت کے مسئلے میں، وہ اختلاف ہے خلافت کے مسئلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت کس کو ملنی چاہیے، کس کو حاکم ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑا اختلاف رہا ہے۔ پھر وہ کتاب میں لکھا اِذْ مَا صُلَّ سَيْفٌ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى قَاعِدَةٍ دِينِيَّةٍ مِثْلَ مَا صُلَّ عَلَى الْإِمَامَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام زمانے میں جتنا تلوار اس مسئلہ امامت میں چلا ہے اور کسی مسئلے میں نہیں چلا، یعنی اختلاف کا منبع، اختلاف کی بنیاد آج بھی دیکھ لیں۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ ایک پارٹی کہتی ہے فلاں بندہ کرپٹ ہے، اس کو حکومت نہیں ملنی چاہیے، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں فلاں بندہ کرپٹ ہے۔ حتیٰ کہ خطہ بلتستان جس کو ایران کوچن کہا گیا ہے، جس کو اہل بیت کی سرزمین کہا گیا ہے، جہاں پر ہر شخص اہل بیت کا ماننے والا ہے لیکن ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہا ہے، ایک دوسرے کا گریبان چاک کر رہا ہے، ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ حکومت اس کو ملنی چاہیے یا حکومت اس کو ملنی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اختلاف حکومت کی بنیاد پر ہے، اور اس حکومت کے لیے نہیں دیکھا جاتا کہ میری کیا حیثیت ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، آخر وہ کون سی اہلیت ہے جس کے بنا پر میں دعوے دار حکومت ہوں، کون سا معیار ہے آپ کے پاس؟ لیکن ہر شخص، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ ہم جب تاریخ بشر میں دیکھتے ہیں
تاریخ بشر میں دیکھیں ہر انسان کے مر جانے کے بعد سب سے بڑی لڑائی اس کی پاور ڈسٹریبیوشن کے لیے ہوتی ہے. وہ اگر وہ صاحب اقتدار ہے تو اقتدار اس کے بعد کس کو ملے اس پر اختلاف ہوتا ہے. ہر جگہ آپ دیکھ لیں تاریخ بری ہوئی ہے. کہیں باپ نے اس بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی جس کو وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا. اسے پتا چلا جب باپ پر ایک شکار پہ گیا, ایک بادشاہ, میں نام نہیں لیتا, ایک بادشاہ شکار پر گیا. جب وہ شکار پر گیا تو کہیں سے اس پر تیر چلا. جب تیر چلا وہ واپس آیا, ولی عہد اس کا اپنا بیٹا تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتا تھا. چونکہ اس کے بعد خلیفہ کس نے بننا تھا, اس کے بیٹے نے بننا تھا. تو اس باپ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی کہ اس نے مجھ پر تیر چلایا ہے. اور مستجد باللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو مار دیا, قتل کر دیا حکومت کے لیے, حکومت پر قابض ہو گیا. مامون الرشید, امین الرشید, ہارون الرشید کے بیٹے ہیں. مامون نے امین الرشید اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس حکومت کے لیے. اگر آپ دیکھ لیں مسیلمہ کذاب کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تاریخی کتابوں میں ہے کہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ایک وفد لے کر. وفد لے کر آگے اس نے کیا کہا, اے محمد میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا مگر آپ یہ کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے آپ کی نبوت میں مجھے بھی شریک کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا. تو مسلمہ نے کیا کہا, مسلمہ نے کہا تو پھر آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا لیں, میں اسلام لے آؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب نے کیوں خلافت کا تقاضا کیا, حسرت تھی تو خلافت کا تقاضا کیا. بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو فکر تھی خلافت کی. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد کا. دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے جس سے واضح ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شبہہ, کوئی بھی تار عنکبوت جتنا بھی کسی کو دلیل دینے کا موقع نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, سن 9 ہجری میں ایک شخص کو حج کے لیے بھیجا امیر بنا کر. ایک شخص کو, نام نہیں دے رہا, ایک شخص کو امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا. بھیجنے کے 3 دن کے بعد پیچھے سے اپنے ناقہ پر امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سوار کر کے بھیجا اور سورہ برات ان کو نوازا اور کہا کہ آپ نے جا کر مکہ میں سورہ برات کی تبلیغ کرنی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص نے جس کو پہلے بھیجا تھا ناقہ رسول کی آواز کو سنا, اس نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. وہ رکا, دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پیغمبر ختمی مرتبت نے حکم دیا ہے کہ امارت میں لوں اور سورہ برات کی تبلیغ کا فریضہ میں انجام دوں. وہ شخص وہیں سے واپس آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ آیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے, کوئی چیز ایکسپوز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے عزل کر دیا گیا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا لا یبلغ عنی الا انا او رجل منی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نازل ہوئی ہو, لیکن خدا کا پیغام آیا ہے کہ تبلیغ سورہ برات یا مجھے کرنا ہے یا اس شخص کو کرنا ہے جو مجھ جیسا ہو. جو شخص ایک سورت کی تبلیغ کرنے کا لائق نہ ہو اس کو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا جانشین اور تمام امور کا کیسے منصب عطا کیا. یہ تمام کتابوں میں روایات ہے. حتیٰ کہ ایک مناظرہ ٹائپ ہے, ایک مکالمہ ہے عبداللہ ابن عباس اور ایک شخص کا.
اس شخص کو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت دیتے، وہ مستحق خلافت ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ علی چھوٹے تھے، ہمارے ہاں معیار عمر نہیں ہے، ہمارے ہاں معیار علم ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے کو جن کے پاس علم نہیں وہ برابر ہیں؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس شخص نے کہا کہ علی چونکہ چھوٹے تھے اس لیے لوگوں نے انہیں امیر نہیں بنایا۔ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ واللہ مستصغرہ رسول اللہ اذ اختارہ بصورت برعۃ لیقرأها علی اہل مکہ، کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا ہے، لیکن رسول اللہ نے اسے چھوٹا نہیں سمجھا۔ جب سورہ برعۃ اہل مکہ کی طرف پڑھ کر سنانے کا حکم دیا تو اسی کو بھیجا۔ آج آپ اس کو چھوٹا کر کے رسول کی جانشینی نہیں دے رہے، تو رسول اللہ نے اسی شخصیت کو آج سے 1 سال پہلے اپنے جیسا کہہ کے بھیجا تھا۔ اور محمد اور محمد صلی اللہ بس عزیزان، ہمیں شخصیات کو سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا کافی ہے، شخصیات اہمیت بس ان کا کام کا پیغام پہنچایا بس ختم نہیں۔ انہی شخصیات کی اہمیت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور پھر یہی واقعہ آپ لے لیں، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے۔ کیا اگر یہ جو کہتے ہیں آج وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور شعبے سے تعلق ہے اور اسلام میں بات کرتے ہیں، ہر سری کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان افسوس کا مقام ہے کہ اسی سے ایڈمائر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی رسول اللہ بھی رسول تھے، بس پیغام پہنچانا تھا، اور کوئی اہمیت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ چاہتا کسی سے بھی کام لے سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا کسی سے بھی کام لے سکتا تھا تو سورہ برعۃ کی تبلیغ کے لیے بھی کسی کو بھیج سکتا تھا۔ ایک شخص کو واپس بلا کر عزل کر کے دوسرے شخص کو منصب دے کر بتا دیا جتنا کام اہم ہے اتنا کام کرنے والا بھی اہم ہونا چاہیے۔ شخصیت پر انحصار ہے، شخصیت اہم ہے، کس شخصیت کے پاس جا رہے ہو۔ اگر آپ دین ہرن سے لوگے، اگر آپ دین لومڑی سے لوگے تو مرغی چوری کرنا بھی عبادت ہو جائے گی۔ اگر آپ جس سے دین لے رہے ہو دیکھنا ہوگا وہ کیسا ہے، وہ خود دیندار ہوگا تو آپ کو وہ دین دے گا، ورنہ وہ اپنے ذہن سے، ذہنی اختراع سے ایک ایسی چیز کو دین بنا کر دے گا جس سے خدا ہرگز راضی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا، وَمِنْ هَذَا زِغْسٌ وَمِنْ هَذَا زِغْسٌ فَيُمْزَجَانِ۔ باطل کیا کرتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر باطل میں حق کی آمیزش نہ ہوتی تو اہل حق کو جو حقیقت کے متلاشیان ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی، حق کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ اور باطل میں اگر کوئی حق کی آمیزش نہ ہوتی تو بھی حق پرستوں کو پتہ چل جاتا، وہ باطل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وَمِنْ هَذَا زِغْسٌ وَمِنْ هَذَا زِغْسٌ۔ باطل کیا کرتا ہے؟ حق سے تھوڑی باتیں لیتا ہے اور باطلی اپنے نظریات کو لے کر اسی حق کو اس کے اوپر لپیٹ کر ایک کورنگ کر دیتا ہے، فَيُمْزَجَانِ مکس کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے۔ آپ کو شخصیت شناسی اہم اس لیے ہے کہ آپ نے شخصیات کو پہچاننا ہے، دین کو پہچاننا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں دشواری نہیں آئے گی کہ مجھے علی کا ساتھ دینا ہے یا دوسروں کا ساتھ دینا ہے۔ عزیزو، اگر شخصیت شناسی ہو جاتی، اگر دین شناسی ہو جاتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا جو تاریخ اسلام کے سیاہ صفحات کا سبب بنے۔ کربلا میں فرزند رسول، نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقط 25 سال بعد، فقط 50 برس بعد 61 ہجری میں یہ واقعہ ہو، 50 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کا محمد رسول اللہ کرنے والے اسی محمد کے نواسے حسین ابن علی کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک یہی جاہ طلبی ہے، منصب طلبی ہے، حکومت کی لالچ،
عمر بن سعد کس لیے حسین کے مقابلے میں گیا؟ لیکن حکومت کے لیے، حکومت کی خواہش چاہے جس بھی سطح میں ہو آمادہ رہے، ہوشیار رہیں، یہ حکومت کی لالچ آپ کو امام حسین کا قاتل بھی بنا سکتی ہے۔ معذب باشی، احتیاط کریں، ہوشیار رہیں۔ عزیزوں، ان لوگوں نے فرزند رسول سے بیعت کا مطالبہ کیا جن کا کوئی حق ہی نہیں تھا حکومت میں، جن کو اللہ نے کوئی حکومت نہیں دی تھی۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حکومت کی طرف سے بلاوا آیا، مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے وہاں پر۔ تو امام حسین علیہ السلام جانے لگے، ابن زبیر نے کہا کہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرما دیا جو بات تھی کہ ایک شخص مر گیا، دوسرے کو حکومت دینا ہے، اسی مقصد کے لیے غالباً بلایا ہے۔ ابن زبیر نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام دربار میں گئے، دربار میں بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر گئے اور ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ آپ نے باہر رہنا ہے، اگر میری آواز بلند ہوتی ہے تو آپ آ جائیں۔ آواز بلند ہوئی، عباس علمدار نے ایک ٹھوکر کے ساتھ دیوار کو توڑا، اندر داخل ہوئے اور مولا کی طرف دیکھا کہ مولا بتائے کس کا کام تمام کرنا ہے؟ حیدر کرار کا عباس بیٹا ہے۔ عباس جلالت کے ساتھ اندر داخل ہوئے، علی اکبر بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے، لیکن حسین ابن علی نے، فرزند زہرا نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، واپس لے کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ نانا کے شہر کی حرمت برقرار رہے، نانا کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ رخت سفر باندھے گی۔ امام حسین علیہ السلام نکلے، جب امام بہت مختصر کیا، امام حسین علیہ السلام کے کاروان جب نکلا، کاروان جب آگے بڑھ رہا تھا، حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے پاس پہنچے اور کہا آقا آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ بھرا گھر جب خالی ہوا ہوگا، فاطمہ صغرا کو کیسے اس گھر میں دل لگے؟ فاطمہ صغرا بغیر جوتوں کے مدینہ کی گلیوں میں نکل آئی۔ فاطمہ صغرا اس کاروان کے قریب پہنچی، تمام بیویاں پھر اپنی سواری سے اتری، تمام بیویاں ایک ایک کر کے فاطمہ صغرا سے الوداع ہونے لگی۔ جناب رباب کی گود میں 6 ماہ علی اصغر تھا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا اماں یہ فاطمہ کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیں۔ جناب اصغر کو اٹھایا، اصغر کو اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ جناب اصغر نے اپنی باہیں اپنی بہن کے گلے میں ڈال دیا، اپنی ننھی باہیں جکڑ کر کے شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بابا میری بہن کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ کیا ہوا عزیزوں؟ حضرت جناب رباب آگے آئے، علی اصغر کو لینا چاہا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے جب مائیں بلاتی ہیں تو فوراً لپک کے چلے جاتے ہیں، لیکن اصغر فاطمہ صغرا سے جدا نہ ہوا۔ حضرت زینب کبریٰ آگے بڑھی، اصغر جدا نہ ہوا۔ امام حسین آگے بڑھے، فاطمہ صغرا نے حضرت ادب جوڑ کر فرمایا بابا اگر آپ اصغر کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو باپ کی حیثیت سے بلائے، امامت کی حیثیت سے نہ بلائے۔ امام حسین علیہ السلام نے آ کر علی اصغر کے کان میں کوئی سرگوشی کی، نہ جانے کیا کہا۔ علی اصغر کی باہیں جدا ہوئی، علی اصغر کے دل ہاتھ بابا کی طرف گئے۔ فاطمہ صغرا نے سوال کیا بابا آپ نے کیا کہا؟ شاید امام نے فرمایا ہو کہ علی اصغر اگر مدینہ میں رہتا ہے تو رہ لے، جو تیرے حصے کا تیر ہے وہ بھی فرزند رسول کھا لے گا۔ لعنة الله على الظالمين.